بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں محمد کمال منہاس ایم کے ایجوکیشنل ریسورس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ہمارا اگلا لیکچر کورس اور 419 ایجوکیشن بی اے ایسوسیٹ ڈگری کا. ہمارا آج کا لیکچر اگلے باب مغربی اور اسلامی تعلیمی افکار کا قابلی جائزہ، اس کے اگلے مکاتب فکر یعنی مغربی مکاتب فکر کا فلسفہ تعلیم یعنی ایجوکیشنل فلسفی آف ویسٹرن اسکول آف تھاٹ پر ہوگا. چلیں بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب. مزید آگے بڑھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کے علاوہ بیل آئیکن میں آل پر کلک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. جیسا کہ ویڈیو کے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ آج ہم مغربی مکاتب فکر کے فلسفے کی تعلیم کے متعلق پڑھیں گے. تو مغربی مکاتب فکر کے جو فلسفے ہیں وہ یہاں پہ جو آپ کی بک میں ہیں وہ 4 قسم کے ہیں. سب سے پہلا ہے دوامیت، یا اس کا دوسرا نام ہے ابدیت، انگلش میں ہم اس کو ایٹرنلزم کہتے ہیں. سیکنڈ فلاسفیکل تھیوری ہے التزامیت، یا اس کا دوسرا نام ہے لزومیت، اس کو ہم نیسیسیٹیرینزم کے نام سے جانتے ہیں. تھرڈ فلاسفیکل تھیوری جو ہے وہ ہے فلسفہ ترقی پسندیدیت، انگلش میں ہم اس کو پروگریسیوزم کہتے ہیں. فورتھ اینڈ دی لاسٹ فلاسفیکل تھیوری جو ہے وہ ہے فلسفہ نو تعمیریت، انگلش میں ہم اس کو نیو کنسٹرکٹیوزم کے نام سے جانتے ہیں. آج ہم دوامیت یعنی ایٹرنلزم پہ بات کریں گے. دوامیت کو اردو میں ایک اور لفظ ابدیت سے بھی یاد کیا جاتا ہے. بیسیکلی یہ دوامیت ہے کیا، ہمیں یہ جاننے کے لیے تھوڑی سی تگو کرنا پڑے گی، لیکن اگر میں اپنے الفاظ میں بات کروں تو یہ جو دوامیت کا فلسفہ ہے یہ ہمیں شروع کے زمانے سے جوڑ دیتا ہے. یعنی یہ فلاسفی آف ٹائم میں یہ وہ فلسفہ ہے جو کہ شروع سے لے کر آج تک کے زمانے کے ریلیٹڈ یا اس میں جو تخلیقات ہیں ہر چیز کے متعلق یہ جو اسٹڈی کرتا ہے یہ فلسفہ، اور اس فلسفے کی بیس پہ ہی دنیا کا سسٹم چل رہا ہے. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو دوامیت کا فلسفہ ہے یہ بہت ہی منظم فلسفہ تھا اور بہت قدیم فلسفہ تھا، اور یہ یورپ کے قرون وسطیٰ کی ثقافت کا پرستار تھا. یعنی جو قرون وسطیٰ یورپ کے پرانے سلطنت روم سے لے کر مسلمانوں کے قسطنطنیہ کو فتح کرنے تک، جب تک مسلمانوں کی حکومت بہت زیادہ غالب نہیں آ گئی تھی، تو اس دور تک کے جو لوگ تھے اس فلسفے کی بیس پہ چلتے تھے. اس لیے اسے رجعت پسند شاہراہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ اس فلسفے کی تبدیلی پسند نہیں کرتے تھے. یعنی وہ لوگ اس پرانے فلسفے کی بیس پہ ہی جینا پسند کرتے ہیں. دراصل عہد ماضی کے جو عظیم مفکرین کے اعلیٰ فکری و ادبی فن پاروں سے یہ جو لوگ تھے گہری عقیدت رکھتے تھے. یہ عقیدت عالمگیر ابدی صداقتوں کی وجہ سے تھی کہ پہلے دور کے جو لوگ تھے، چونکہ آج کل تو ہمیں یہ انٹرنیٹ مل گیا اور کافی ساری پتہ ہے کوئی بھی بات چلتی ہے افواہیں پہ پھیل جاتی ہیں اور کافی سارے ایسے معاملات ہو جاتے ہیں جو کہ بعض کا سمجھ سے بالاتر ہوتے ہیں. تو آج کے دور میں غلط بات پھیلانا بھی بہت آسان ہے، اور اگر کوئی بات حقیقت پر مبنی ہے تو وہ پھیلانا بھی بڑا ہی آسان ہے. لیکن پہلے دور میں لوگ ایسے کسی بات پہ یقین نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ ان کو باتوں کا یقین کرنے کے لیے خود ریسرچ کرنا پڑتی تھی، اور جب تک وہ خود اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لیتے تھے مکمل طور پر اس چیز پہ یقین نہیں کرتے تھے. میں بھی ہو سکتا ہے اس کے ریلیٹڈ کہانیاں بنتی ہوں، باتیں بھی پھیلتی ہوں، ہو سکتا ہے مذاق کے لیے، ہو سکتا ہے فن کے لیے، لیکن جب تک خود اس چیز کا تجربہ نہیں کرتے تھے اور اس تجربے کی بیس پہ جب تک وہ کوئی کتاب بندہ خود اس کی تجرباتی جو زندگی ہے اس کے ریلیٹڈ معاملات نہیں لکھ دیتا تھا، اس پہ یقین نہیں کیا جاتا تھا. تو پرانے جو مفکرین تھے ان کے ادبی فن پاروں، انہیں کتابوں کی بات ہوئی ہے یہاں پہ، ان سے گہری عقیدت جو یہ لوگ رکھتے تھے، اور یہی چیز جو تھی ان کو اس ابدیت تک لے کے جاتی تھی کہ یہ کہتے تھے کہ جتنا پرانا علم ہمارے پاس آئے گا ہم اس دنیا کا مطلب اتنا زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ سکیں گے. دوامیت کے نزدیک سچائی قدیم اور غیر متغیر ہوتی ہے. یہ جو ہماری ریالٹی ہمیں نظر آ رہی ہے یہ بالکل ایسے نہیں ہے. یہ دوامیت کا فلسفہ ہے. مادی دنیا غیر حقیقت ہے، یعنی یہ دنیا حقیقی نہیں ہے. حقیقی دنیا عالم امثال یعنی مستقل ابدی افکار کی دنیا ہے. یہ امثال مستقل بذات ہیں اور مادی عالم کے تغیر سے اثر پذیر نہیں ہوتے. تمام امثال ازل سے مرتب صورت میں موجود ہیں اور لا تعداد ہیں. مادی دنیا کی چیزیں انہی کے سائے ہیں. انسان اپنے شعور و وجدان کے ذریعے عالم امثال سے رابطہ قائم کر سکتا ہے. تو یہ فلسفہ دوامیت تھا. اب دوامیت کے کچھ خاص اجزائے ترکیبی ہیں. اب دوامیت کے اجزائے ترکیبی کی بات کریں تو وہ کچھ یوں ہیں: عقلیت، دوام یعنی ابدیت، تیسرے نمبر پہ نہایت اس کی حد، اور چوتھے نمبر پہ حقیقت کبریٰ اس کی ریالٹی، پانچویں نمبر پہ امثال یعنی اس کی مثالیں، چھٹے نمبر پہ اصول اولیہ. 4-5 تو یہ تقریباً ایک ہی حساب سے مینیج کیے جاتے ہیں، لیکن جو اصول اولیہ ہیں یہ ہر معاشرے کے اعتبار سے ہوتے ہیں کہ ہر معاشرہ اور ہر قوم، ہر زمانہ وہ اپنے اعتبار سے ان کو قائم کرتا ہے اور اس سے ان کی جو ان کا مفید ہونا جو ہے وہ ثابت کر سکتا ہے. اب اگر بات کریں دوامیت کے فلسفے کے چند مفکروں کی تو ان میں افلاطون، ہیچسنز، ایڈلر اور بینٹک یہ اس نقطۂ نظر کے بہت جو ہیں اچھے مانے جانے مفکر ہیں. اب بات کریں گے دوامیت کی فکری بنیادوں کی. تو دوامیت کی 3 فکری بنیادیں ہیں. نمبر 1 حقیقت یعنی ریالٹی، نمبر 2 علم یعنی کہ نالج، نمبر 3 اقدار یعنی ویلیوز. اگر ہم دوامیت کے اندر حقیقت کی حیثیت کی بات کریں تو
3 پوائنٹس یہاں پہ میں نے اس چیز کو سمجھنے کے لیے دیے ہیں. اگر ہم ان پوائنٹس کو سمجھ سکتے ہیں تو ہمیں تھوڑی بہت اس کی جو ہے ریالٹی کی حیثیت دوامیت کے اندر یعنی اٹرنلزم کے اندر ہمیں سمجھ آ جائے گی. اس میں پہلا جو کانسیپٹ دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو حقیقت ہے یہ ذہنی اور روحانی ہے، نہ کہ مادی. یعنی حقیقت کا جو تعلق ہے اس فزیکل ورلڈ سے نہیں بلکہ اس کا جو تعلق ہے وہ اسپریچول ورلڈ سے ہے. مادی دنیا موجود ہے، حقیقت بات ہے وہ موجود ہے، مگر حقیقت کا جو پردہ ہے خود حقیقت میں ہے، یعنی وہ ظاہر نہیں ہے. اصل حقیقت مادے سے چھپی ہوئی ہے اور وہی پائیدار اور سچی حقیقت ہے. ہر ظاہر کا ایک باطن ہوتا ہے اور وہی ریالٹی ہوتی ہے، وہی اس کی حقیقت ہوتی ہے. حقیقت کبریٰ ایک خودی بھی ہو سکتی ہے. ممکن ہے کہ یہ اناؤں کا پورا معاشرہ ہو یا وہ کائناتی خودی جس میں انفرادی انائیں براجمان ہوں. بہرحال آخری حقیقت بجز خودی کچھ نہیں. دوسرا جو پوائنٹ میں نے یہاں پہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان ایک روحانی ہستی ہے. بقول کانٹ وہ آزاد بھی ہیں اور مجبور بھی. بحیثیت روح وہ آزاد ہیں اور مادی ہونے کے لحاظ سے وہ مادی دنیا کے فطری قوانین کے شکنجے میں ہے. انسان کی روحانیت مسلم مگر مثالیت پسند ایک بات پر اتفاق نہیں کر پائے کہ جس حقیقت کبریٰ سے وہ پھوٹ نکلا ہے اس کے ساتھ اس کے تعلق کی نوعیت ہے کیا. یہ چیز بھی دوامیت کے اندر جو ہے انسان کے متعلق بتائی گئی ہے کہ انسان کے ساتھ یہ سارے معاملات ہوتے ہیں جو کہ حقیقت کبریٰ جو ہے اس سے ہٹ کر ہیں تھوڑے، یعنی فزیکل بھی ہیں جو اس فزیکل ورلڈ کے ریلیٹڈ ہے، لیکن دوسری طرف یہ سوچتا ہے، علم رکھتا ہے، مختلف معاملات کو جو ہے طے کرتا ہے اور کافی سارے عقلی کانسیپٹس یہ رکھتا ہے، عقل کا استعمال کرتا ہے. تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یہ انسان کو ایک روحانی ہستی کے طور پر پیش کرتی ہیں. اب ہم ریالٹی کی بات افلاطون کے کانسیپٹس کے ریلیٹڈ کریں گے کہ افلاطون صاحب جو ہیں یہ ریالٹی کے بارے میں کیا کہتے ہیں. افلاطون کا کہنا ہے کہ روح انسانی کے 3 حصے ہیں. ایک حصہ عقلی ہے، دوسرا حصہ جذبی ہے، تیسرا حصہ خواہشاتی ہے. عقلی کا کام ہے کہ دانش کا حصول اور یہ فلسفیوں کی قسمت ہے کہ وہ عقل کا استعمال کرتے ہیں. جذبی ہمت اور قوت برداشت کا مظہر ہے، اس کے سپاہی بننے کے لیے موزوں ہیں. خواہشاتی ہر قسم کی خواہشات و تمنیات کا سرچشمہ ہے سب سے بلند ترین خواہش ہے جو باقی تمام خواہشات کے لیے معیار کا کام دے سکتی ہے. افلاطون یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اشیاء کی حقیقت کا پتہ خواص کے ذریعہ نہیں لگایا جا سکتا، ان کی اصل حقیقت صرف عقل و استدلال کے ذریعہ ہی ممکن ہے. لہٰذا سچا علم استدلالی ہے نہ کہ سائنسی. حسیات سے حاصل شدہ علم نامکمل اور غیر یقینی ہوتا ہے، اس لیے محض رائے کا نام اسے دیا جائے گا. سچا علم سراسر عقلی، منطقی، جامع اور منظم و مربوط وحدت کا درجہ رکھتا ہے. کل کا علم اجزاء کے علم سے برتر ہے. فلسفیانہ علم کلیت و عمومیت کا مظہر ہے، جبکہ سائنسی علم مخصوصات و جزیات کا علم ہوتا ہے اور اچھے برے دونوں پہلو رکھتا ہے. اب ہم بات کریں گے دوامیت کا جو دوسرا کانسیپٹ ہے وہ ہے علم. اگر ہم بات کریں افلاطون کی تو افلاطون کہتا ہے کہ غیر متغیر علم کو ہی حقیقت علم شمار کیا جا سکتا ہے. اس کے حاصل کرنے کا طریقہ زیادہ تر استخراجی یعنی کہ خارج ہونے سے، مثلا ایک انسان سے ہمیں دوسرے انسان تک علم ملتا ہے، یا کسی ایک چیز جو پڑی ہوئی ہے ہمارے سامنے ہم اس کے ریلیٹڈ جو کچھ کانسیپٹس کو کچھ معاملات کو آبزرو کر کے اس سے علم کو نکالتے ہیں، یعنی کہ خارج جو ہے یہ علم ہونے والی چیز ہے. اور زیادہ سے زیادہ اس کا جو معاملہ ہے، زیادہ سے زیادہ جو طریقہ ہے وہ استخراجی یعنی کہ خارج ہونے سے ہی ہے. ہاں استقراء سے بھی کام لیا جا سکتا ہے کہ اپنے اندر کے علم کو یوز کر کے ہم اس چیز کو اس کانسیپٹ کو ایک نئی جو ہے وہ قوت بخش سکتے ہیں. مگر سب سے آخر میں اگر بات کریں تو سابق کے تابع جو ہے یہ علم ہوتا ہے. لہٰذا سائنس فلسفہ کی لونڈی ہے، یعنی کہ فلسفہ سائنس سے بھی اوپر والی چیز ہے. اب افلاطونی علم جو ہے اس کی 4 اقسام اس نے بتائی ہیں. ابن خلدون نے سب سے پہلا جو علم بتایا ہے وہ بتایا ہے اولیات کا علم، یعنی کہ فلسفے کا علم. دوسرے نمبر پر ابن خلدون نے جو علم بتایا ہے وہ بتایا ہے اولیات کی عکسیات کا علم، یعنی کہ ریاضی، میتھمیٹکس. تیسرے نمبر پر جو علم ہے وہ مخصوصات کا علم ہے، یعنی سائنس کا، مشاہدات کا علم بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. چوتھے نمبر پر جو علم ہے وہ مخصوصات کی عکسیات کا علم ہے، یعنی آرٹس کا علم. تھرڈ نمبر پر جو دوامیت کی بنیاد ہے وہ ہے اقدار. تو بنیادی اقدار انسان کی وضع کردہ نہیں بلکہ کائنات کا جزو ہے. اس کا منبع ماورائی حقیقت ہے. انہیں دریافت تو کیا جا سکتا ہے مگر تخلیق نہیں کیا جا سکتا. خیر، حسن، سچائی دائمی اقدار ہیں، چاہے کوئی زمانہ ہو اور کوئی قوم، سب کے لیے یکساں واجب العمل ہے. تلوک یعنی چند مرحوم گویا ابدی حقیقت کا ذکر کر رہا ہے جبکہ وہ یہ نغمہ گاتا ہے، لیکن یہ رشتہ چاہ کا، انسان ہو یا جانور، رکھتا ہے جادو کا اثر. اقدار کی درجہ بندی ہے، عقلی اقدار سب سے اوپر اور اخلاقی سب سے نیچے ہے. اول و ذکر تدریس اور ماہر و ذکر عادت سازی کے ذریعہ قائم ہوتی ہے. نظریہ بنیادی شے ہے اور عمل ثانوی حیثیت رکھتا ہے، لہٰذا سوچ بچار کرنے والوں کو عملی انسانوں پر فوقیت حاصل ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. اس طرح کے مزید لیکچرز حاصل کرنے کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا.